بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایام بیض کے روزے، ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا بھی سنت و ثواب ہے، اور یہ 3 روزے کب رکھے جائے؟ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی 3 دنوں میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، جبکہ ترمذی و نسائی شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کا حکم دینا اور چاندی کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کی تعین کرنا بھی ثابت ہے۔ نسائی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان 3 دنوں کو ایام بیض کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے صبر و حضر میں رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ہر ماہ کے 3 روزوں کی فضیلت یوں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ کے 3 روزے رمضان مبارک کے روزوں سے مل کر اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیشہ کا روزہ رکھا۔ نمبر 6، پیر و جمعرات کے روزے۔ یہ مذکورہ سابقہ تو سالانہ اور ماہانہ نفلی روزے ہیں، جبکہ ہمت والوں کے لیے تو ہر ہفتے میں بھی پیر اور جمعرات 2 دن کے روزے مسنون اور کار ثواب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ چنانچہ ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات محبوب لگتی ہے کہ میرے عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا تھا، لہذا جسے توفیق ہو وہ ہر ہفتے میں پیر، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھے، یہ مسنون و ثابت اور کار ثواب ہے۔ نمبر 7، صوم داؤدی علیہ السلام۔ جسے توفیق ہو وہ ہر دوسرے دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں سے افضل روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھا کرو، 1 دن روزہ اور 1 دن چھٹی۔ مسلم شریف میں اس سے آگے بڑھنے اور بلا ناغہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرمایا، ایسے شخص نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، یعنی اسے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ ہے سنت و حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کا۔ نمبر 8، اشہر حرم کے روزے۔ اشہر حرم ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے روزے رکھنے کی مشروعیت بھی ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں ثابت ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باہلی صحابی کو ماہ رمضان اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کے علاوہ بھی طاقت رکھنے کے اظہار پر فرمایا تھا، اور حرمت والے مہینوں کے روزے بھی رکھ لو، اور ان مہینوں میں بھی کچھ روزے اور کچھ دن افطار پر عمل ضروری ہے۔ ہفتہ و اتوار کے روزے۔ ہفتہ و اتوار چونکہ یہود و نصارہ کے خوشی کے دن ہے، ان کی مخالفت میں ان دنوں کے روزوں کے بارے میں بھی نسائی، ابن ماجہ، بہیقی اور مستدرک حاکم، وصحہ ہوا ابن الخزیمہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے، جس میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان دنوں کے روزے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ مشرکین کے لیے عید و خوشی کے دن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ جب سالانہ، ماہانہ، ہفتہ وار اور صوم داؤدی اتنے زیادہ روزے مسنون و ثابت ہے تو انہی میں برکت ہے، انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور شب معراج و شب بارات وغیرہ کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں۔ نفلی روزہ توڑنا۔ جمہور اہل علم کے نزدیک نفلی روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت دے تو نفلی روزہ درمیان میں ہی افطار کر سکتا ہے، جیسے کہ متعدد و متکلم فیہ روایت سے پتہ چلتا ہے، اور اس روزے کی قضا کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرے تو بھی گناہ نہیں۔
اس موضوع کی تفصیل امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں بیان فرما دی ہے۔